बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 4 जून 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज के दरमियान लड़ाई और झड़पें बढ़ती जा रही हैं, यहाँ तक कि अफ़गान तालिबान को बड़ी बड़ी फतूहात मिल रही हैं और काबुल फ़ौजें तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर कर रही हैं। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की तालिबान और काबुल फ़ौज के दरमियान होने वाली लड़ाई और झड़पों के हवाले से और इसी तरह से अमरीकी फ़ौज के इनखिला और अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से और भारत और तालिबान में राबतों के हवाले से कुछ ताज़ा डेवलपमेंट्स हैं, कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं, वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयों की और फतूहात की। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सूबा ज़ाबुल के अंदर एक काबुल फ़ौज का एक बड़ा फ़ौजी अड्डा था जिसे अफ़गान तालिबान ने फ़तह कर लिया है। उसकी तस्वीर भी अफ़गान तालिबान ने जारी की हैं। हसन क्रीज़ नामी ये जगह थी, फ़ौजी अड्डा था जिसे तालिबान ने छीना है। यहाँ पर भारी जो साजो सामान था, जंगी साजो सामान, वो भी अफ़गान तालिबान ने कब्ज़े में ले लिया है। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं कि दाईकुंडी सूबे के अंदर ग़िज़ाब डिस्ट्रिक्ट है जिसे तालिबान ने छीन लिया है और ये बात काबुल हुकूमत का जो मीडिया है वो भी तस्लीम कर रहा है कि अफ़गान तालिबान दाईकुंडी इलाके में कब्ज़ा कर चुके हैं। जबकि नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की जो कार्रवाइयाँ हैं जिसमें सूबा ज़ाबुल है, सूबा दाईकुंडी है, कंधार है, नंगरहार है, हिलमंद है और इसी तरह से गजनी है, जोज़जान है, ये बड़े बड़े सूबे हैं जहां पर अफ़गान तालिबान ने कार्रवाइयाँ की हैं। और तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और उनकी वेबसाइट के मुताबिक इन कार्रवाइयों में 70 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक जबकि 100 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर कर चुके हैं। अफ़गान तालिबान ने वीडियोज़ भी नशर की हैं, तस्वीर भी नशर की हैं उन अफ़गान फ़ौजियों की जो तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर कर रहे हैं या अपनी चेक पोस्टें, फ़ौजी अड्डे और छावनियाँ छोड़कर फरार हो रहे हैं। अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं कि उन्हें जो कामयाबियाँ मिल रही हैं इसमें सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि काबुल फ़ौजी उनके सामने हथियार डाल रहे हैं, सरेंडर हो रहे हैं, जिसके बाद अफ़गान तालिबान बआसानी काबुल के मातहत जो इलाके हैं उन पर कंट्रोल हासिल करते जा रहे हैं। और ये अफ़गान तालिबान की बड़ी कामयाबी है और अफ़गान तालिबान ऐलान कर चुके हैं कि अगर कोई भी काबुल फ़ौजी, पुलिस एहलकार या सरकारी एहलकार तालिबान के सामने हथियार डालेगा तो उन्हें वो नौकरियां भी देंगे और उन्हें मुआफ़ भी कर देंगे। और यहाँ तक कि व्हाट्सएप नंबर भी नशर किया गया है जिसकी वजह से बहुत से काबुल फ़ौजी और पुलिस एहलकार तालिबान के सामने हथियार डाल रहे हैं और इन हथियार डालने वालों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है जिस पर अमरीका और उनके इत्तेहादी और काबुल फ़ौज भी परेशान है। जबकि नाज़रीन काम एक और जो बड़ी ख़बर है, जो काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला खामा न्यूज़ मीडिया है, न्यूज़ एजेंसी है, उसने ये रिपोर्ट नशर की है कि हम भी तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। यानी काबुल फ़ौजें दावा कर रही हैं कि उनकी कार्रवाइयों में 24 घंटे के दौरान तालिबान के 100 मुजाहिदीन शहीद कर दिए गए हैं, 100 से ज़ायद मुजाहिदीन शहीद किए गए हैं। ये ख़बर काबुल हुकूमत की मातहत जो न्यूज़ एजेंसियाँ हैं, न्यूज़ नेटवर्क हैं, उन पर नशर की गई है। लेकिन अफ़गान तालिबान तरदीद कर रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में काबुल फ़ौजी हमारे मुजाहिदीन को शहीद नहीं कर सकते हैं। हमारे मुजाहिदीन शहीद ज़रूर होते हैं लेकिन इतनी बड़ी तादाद में मुजाहिदीन को शहीद करने का दावा झूठा है, प्रोपेगेंडा है। जबकि नाज़रीन काम एक और जो बड़ी ख़बर सामने आ रही है वो है अफ़गानिस्तान के अंदर सियासी तकसीम की, सियासी इख्तलाफात की। नाज़रीन काम अब्दुल्ला जो अफ़गानिस्तान के एक तरह से नायब हैं अशरफ गनी के बाद जो 50% इक़्तिदार के मालिक हैं, अब्दुल्ला ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि अगर इसी तरह से सियासी तकसीम रही, सियासी इख्तलाफात रहे तो जल्द काबुल हुकूमत गिर जाएगी। लिहाजा तालिबान की मुखालफत में तमाम सियासी धड़ों को, जमातों को मुत्तहिद होना होगा, वरना तालिबान काबिज़ हो जाएंगे, कंट्रोल हासिल कर लेंगे और हमारी हुकूमत जाती रहेगी। ये कहा है अब्दुल्ला ने। आप जानते हैं अशरफ गनी के अपने लोग उन्हें छोड़ कर जा रहे हैं, अब्दुल्ला के साथ इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। जो अब्दुल रशीद दोस्तम बदनाम ज़माना दहशतगर्द है उसके साथ इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। ये सारे इख्तलाफात और ये सियासी इंतशार काबुल हुकूमत की बर्बादी या काबुल हुकूमत की तबाही का सबब बन रहे हैं। ये कहना है अब्दुल्ला का। इसलिए इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गानिस्तान का मुस्तक़बिल किस तरफ जा रहा है, तालिबान किस हद तक कंट्रोल हासिल कर रहे हैं और कैसे काबुल हुकूमत जो तालिबान के मुखालिफिन हैं वो अंदरूनी इख्तलाफात के अंदर उलझ कर तबाह हो रहे हैं। अब नाज़रीन काम बात कर लेते हैं अमरीकी फ़ौज के इनखिला के हवाले से। नाज़रीन काम इस हवाले से जो हमारे पास ताज़ा रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि अमरीका
امریکہ اور نیٹو کے فوجی انخلا کا سلسلہ تیز تر ہو چکا ہے، یہاں تک کہ امریکہ کے جو باقی ماندہ فوجی اڈے ہیں، فوجی ایئر بیسز ہیں، وہ بھی خالی کیے جا رہے ہیں، ان سے بھی ساز و سامان منتقل کیا جا رہا ہے۔ بگرام ایئر بیس ہے جو امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا ہے، اسے خالی کیا جا رہا ہے اور آنے والے چند دنوں میں کابل حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا، یہ کہنا ہے امریکی ذرائع ابلاغ کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو فوجی اڈے اب تک امریکہ خالی کر چکا ہے، ان فوجی اڈوں پر اگرچہ افغان فورسز کا، کابل حکومت کا کنٹرول ہے، لیکن افغان طالبان ان فوجی اڈوں کے قریب پہنچ رہے ہیں اور ان پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جو حملے ہیں، جو کارروائیاں ہیں، وہ شروع کر چکے ہیں۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی فوج کا انخلا اگرچہ جاری ہے اور مکمل ہو جائے گا، لیکن امریکہ کابل حکومت کو سپورٹ دیتا رہے گا، مدد دیتا رہے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ بداہدی کرے گا اور خانہ جنگی کروائے گا، لیکن افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کو خانہ جنگی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، جو ایک اور خبر ہمارے پاس سامنے آ رہی ہے فوجی انخلا کے حوالے سے کہ برطانیہ نے 50 اسپیشل فوجی کمانڈوز بھیجے ہیں افغانستان تاکہ برطانوی فوجیوں کے انخلا کے حوالے سے وہ کام کر سکیں، تعاون کر سکیں، اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو افغان جو برطانوی فوج کے ساتھ مل کر لڑتے رہے ہیں، ان کو برطانیہ بھیجنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں بہت سے ایسے افغان شہری تھے جنہوں نے کابل فوج کے ساتھ رہتے ہوئے برطانوی فوجوں کا، نیٹو فوجوں کا، امریکی فوجوں کا ساتھ دیا، اب وہ افغانستان سے نکل رہے ہیں، افغانستان کی بجائے وہ یورپ اور امریکہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ برطانیہ اور دیگر ملکوں سے حمایت اور مدد لے چکے ہیں، یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام، جو ایک اور بڑی خبر ہے جو اس ویڈیو کی آپ کہہ سکتے ہیں بریکنگ نیوز بھی ہے، وہ ہے کابل ایئرپورٹ پر امریکی فوج اور یورپی فوج کا کنٹرول کا ختم ہونا۔ ناظرین کرام، خبر سامنے آ رہی ہے کہ کابل ایئرپورٹ کا جو کنٹرول ہے وہ امریکہ نے اور نیٹو نے ایک معاہدے کے تحت ترکی کے ہینڈ اوور کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترکی کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھالے گا اور اس کے عوض امریکہ اور نیٹو ترکی کو پیسے بھی دیں گے، مدد بھی دیں گے۔ ناظرین کرام، ترکی کو کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ ترکی کے ساتھ طالبان کے اچھے تعلقات ہیں۔ امریکہ اور نیٹو یہ یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ ایئرپورٹ کابل حکومت کے حوالے کیا تو طالبان اس ایئرپورٹ پر قبضہ کر لیں گے، کنٹرول کر لیں گے، اس لیے امریکہ اشرف غنی کی بجائے اس ایئرپورٹ کا کنٹرول ترکی کو دے رہا ہے تاکہ طالبان اور ترکی آپس میں تعلقات ان کے اچھے ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں جیسے جیسے مکمل افغانستان کے اندر طالبان کا کنٹرول ہوگا تو پھر کابل ایئرپورٹ بھی طالبان کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ طالبان اس بات کو ایک طرح سے دوسرے انداز سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایسا معاہدے کی خلاف ورزی ہے کہ امریکہ اور نیٹو کو تمام غیر ملکی فوجوں کو نکلنا ہے، لیکن بہرحال خبریں ظاہر کی جا رہی ہیں کہ ترکی کو جو ایئرپورٹ دیا جا رہا ہے اس پر طالبان کوئی زیادہ مزاحمت نہیں کریں گے۔ جبکہ ناظرین کرام، ایک خبر یہ بھی ہے کہ جو ترکی کے اندر استنبول سمٹ ہونے جا رہی ہے افغان ایشو کے حوالے سے، اس پر امریکہ بڑی کوشش کر رہا ہے، $150 ملین سے زائد کی رقم بھی خرچ کر چکا ہے ترکی کے اندر جو سمٹ ہے، جو کانفرنس ہے وہ کروانے کے لیے، لیکن افغان طالبان تاحال رضامند نہیں ہے اس کانفرنس کے اندر شرکت کے لیے، لیکن ترکی کوشش کر رہا ہے کہ افغان طالبان کو راضی کیا جائے اور افغان طالبان کو ترکی کے اندر ہونے والی سمٹ میں شرکت کے لیے قائل کیا جائے، اور اس کے نتائج آنے والے چند دنوں میں نکل سکتے ہیں، ترکی کے ذرائع ابلاغ یہ بتاتے ہیں۔ ناظرین کرام، مجموعی طور پر دیکھا جائے تو افغانستان کے آنے والے 30 سے 40 روز انتہائی اہم ہیں، کیونکہ یہ جو جون کا مہینہ ہے اس میں امریکہ نے اور نیٹو نے اپنے فوجیوں کو تقریباً حتمی طور پر یا مکمل طور پر انخلا کر دینا ہے، اور جولائی کے مڈ میں افغانستان سے مکمل امریکی فوجی انخلا ہو جائے گا اور طالبان عملاً حکومت کر سکتے ہیں، یہ ذرائع بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے آنے والے 30 سے 40 روز انتہائی اہم قرار دی جا رہے ہیں۔ اب ناظرین کرام، بات کر لیتے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا پازیٹیو رول اور کابل حکومت کی پاکستان کے خلاف سازشیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام کہ پاکستان افغانستان کے اندر پازیٹیو رول پلے کرتا رہا ہے، کانفرنسز کرواتا ہے، ڈیل کرواتا ہے، سمجھوتے کرواتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے، سرمایہ کاری کرتا ہے، پاک فوج کے جوان شہادتیں دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حیران کن طور پر کابل حکومت کا جو رویہ ہے پاکستان کے خلاف وہ نیگیٹو ہے۔ یہی وجہ ہے کابل حکومت پاکستان کی مخالفت کرنے والے غداروں کی حمایت کر رہا ہے۔ منظور پشتین، جس کی جماعت PDM ہے، جو پاکستان کی فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف بات کرتی ہے اور پروپیگنڈا کرتی ہے، اس جماعت کو کابل حکومت کے ماتحت چلنے
والے میڈیا پر سپورٹ کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اشرف غنی ماضی کے اندر منظور پشتین کی جو موومنٹ ہے اسے سپورٹ کر چکے ہیں۔ یہ لسانیت ہے، یہ عصبیت ہے، یہ قومیت کے نام پر تقسیم کرنا ہے جس کی پاکستان مذمت کرتا ہے، اور پاکستان کے اداروں کی جانب سے اشرف غنی کو وارننگ دی گئی ہے کہ اگر وہ اسی طرح کا رویہ برقرار رکھے گا تو اس سے حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ اب ناظرین کرام بات کر لیتے ہیں بھارت کا افغانستان کے اندر رول۔ ناظرین کرام اس حوالے سے ایک بڑی تہلکہ خیز رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت اب اشرف غنی کی حکومت سے دستبردار ہو رہا ہے، حمایت سے دستبردار ہو رہا ہے۔ بھارت پچھلے 20 سالوں کے اندر کابل حکومت کو سپورٹ کرتا رہا ہے، سرمایہ کاری کرتا رہا ہے۔ 20 سے 30 ارب ڈالر بھارت نے انویسٹمنٹ کی تھی افغانستان کے اندر، لیکن وہ انویسٹمنٹ بھارت کی برباد ہو رہی ہے کیونکہ امریکہ نیٹو افغانستان سے انخلا کر رہے ہیں، اور ان کے جانے کے بعد اب بھارت کے لیے یہ وہاں پر رہنا، وہاں پر تعلقات رکھنا بہت ناممکن ہو گیا ہے، اپنی موجودگی برقرار رکھنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اس لیے اب بھارت کے جو خفیہ جو ذرائع ابلاغ ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں جو خفیہ سفارتی ذرائع ہیں، وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ کابل حکومت کی بجائے اب طالبان کے ساتھ بھارت بات چیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے لیے جو بھارت کے لوگ ہیں انہوں نے طالبان سے براہ راست رابطے کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ آپ جانتے ہیں افغان طالبان کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ مساوی تعلقات رکھنے کے حامی ہیں، چاہے بھارت ہو چاہے ایران ہو، لیکن کسی کی دہشت گردی، ڈکٹیشن یا بدماشی ہم قبول نہیں کریں گے۔ بھارت بارہا یہ کہہ چکا ہے کہ ہم اشرف غنی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اشرف غنی کو فون کر کے اجیت دوول، مودی اور جو جے شنکر ہیں وہ یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ ہماری فوجیں، ہمارا اسلحہ، ہمارے ہتھیار آپ کے لیے تیار ہیں، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن عزیز کام حقیقت یہ ہے کہ بھارت افغانستان کے اندر اگر طالبان کے ساتھ بھی رابطے کرتا ہے تو منافقت کرے گا، دھوکہ دے گا۔ اس لیے افغان طالبان کو بھارت کے اس کردار سے اور رویے سے باز رہنا بھی ہوگا اور حساس اور متنبع رہنا ہوگا، کیونکہ بھارت کی عادت ہے کہ منہ سے رام رام کرتا ہے اور بغل میں چھری دبائے رکھتا ہے، کسی بھی وقت پیٹھ پیچھے سے وار کر سکتا ہے، چھرا گھونپ سکتا ہے، جیسے کہ پاکستان کے خلاف بھارت کی عادت رہی ہے۔ اس لیے افغان طالبان کے ساتھ بھارت کے تعلقات نہیں چل سکتے ہیں، اور بھارت کی جو را ایجنسی کے اڈے تباہ ہو رہے ہیں، مراکز تباہ ہو رہے ہیں افغانستان کے اندر، اس سے بھی بھارت کو بڑی تکلیف ہے کہ پاکستان کیوں اثر و رسوخ حاصل کر رہا ہے اور کیوں ہماری سرمایہ کاری کو، کیوں ہمارے دہشت گردوں کو تباہ کر رہا ہے۔ ناظرین کرام اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں۔ دنیا بھر کی لمحہ بلمحہ صورتحال، ویڈیوز، تصاویر آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔